والدین ہی اولاد کی پریشانیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، لیکن کاش اتنے اہم رشتوں کو جوڑتے وقت تربیت اور اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے ان رشتوں کو جوڑیں تو بہت سے لوگ اس اذیت ناک رویوں سے بچ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ بیٹیاں جو جن کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، جو بے بس کر دی جاتی ہیں اس معاشرے میں، وہ اتنی زیادہ تکالیف سے بچ سکتی ہیں۔ میرا فون سننے کے بعد والدین اتنی تکلیف میں تھے کہ فوراً ہی ابو جی مجھے لینے کے لیے آ گئے میرے گھر۔ گیٹ پر ہی اس ملازم سے واسطہ پڑا۔ ملازم نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی ضرورت ہے تو اسے یہاں سے لے جائیں، ورنہ یہ زندہ نہ بچے گی، کیونکہ وہ گھر کے مکینوں کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا۔ یہ عورت آپ کی بیٹی کو زندہ نہ چھوڑے گی، جس طرح یہ ظلم کر رہی ہے۔ تو جیسے تیسے کر کے میں ابو کے ساتھ واپس آئی۔ واپس آتے وقت میرے تن پر جو کپڑے تھے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا تھا جیسے بڑی مشکل سے میں جان بچا کر نکلی۔ سارا زیور ہر چیز چھوڑ کر گھر والوں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو برداشت کرنا مشکل، بھائیوں سے بھی، اور ماں کا کیا حال تھا کہ میری بیٹی کی حالت کیا کر دی ان لوگوں نے، میں کیا بتاتی کہ ان سب کاموں کے ساتھ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، کیونکہ میں جس طرح کی باتیں اپنے کانوں سے سنتی، ان کو کرتے ہوئے بولتے ہوئے، ان کے اصل رشتے کیا ہیں مجھے کچھ اندازہ نہ ہوتا۔ کیونکہ جب عامر امریکہ جاتے وقت عامر نے اسپیشلی خاص طور پہ مجھے یہ کہا کہ دیکھو اپنے دروازے کو کبھی بھی کھلا مت چھوڑنا۔ اس کا ثبوت بھی مجھے اس دن نظر آ گیا کہ جب میں کوئی بہت زیادہ مصروف تھی اپنے کمرے میں، غلطی سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا رہ گیا، اور جو میرے سسر تھے وہ مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سسر کمرے میں تھے۔ میری ایک دم ڈر کی چیخ نکل گئی اور وہ تیزی سے باہر بھاگ گئے۔ میں اس قدر خوف زدہ ہوئی، میں نے فوراً اپنا دروازہ لاک کر لیا، اور پھر جب کھانے کی ٹیبل پر باتوں باتوں میں یہ بات انہوں نے خود ہی شروع کی کہ کیا تم ڈر بھی جاتی ہو خواب میں؟ تو میں نے مصلحت جانتے ہوئے کہا جی میں ڈر بھی جاتی ہوں، اس لیے کہ مجھے خوف تھا کہ اگر کوئی بات میں نے ان کی بیوی کے سامنے کی، نہ جانے ایک اور طوفان کوئی ایسا مجھ پر نہ اٹھ جائے کہ میرا یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے، کیونکہ میری ساس ہر وقت اپنے ساتھ ایک گن رکھا کرتی تھی۔ ان سب حالات کے باوجود جو کہ عامر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، اور عامر کا اپنا سلوک بھی کیا تھا میرے ساتھ، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جب عامر نے باہر سے کینیڈا سے فون آتا تو اس پر مجھے ایک طلاق کی دھمکی ضرور مل جاتی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ابھی مجھے گھر آئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا، تمام حالات کی پریشانیاں اور یہ سنگینی چل رہی تھی کہ نہ آیا مجھے کیا کرنا ہے، گھر رہنا ہے یا گھر بسانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اس دوران 1 مہینے کے بعد میری ساس کا فون مجھے آ گیا کہ تم گھر آ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہے بہت اس طرح کی باتیں کر کے کہ تم گھر آ جاؤ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال پھر وہی بات، والدین نے مشورہ کر کے جب میں ابو کے ساتھ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے اس گھر میں گئے تو میرا کمرہ اس طرح اجڑا پڑا تھا کہ ایک ایک چیز، ایک ایک زیور، سب کچھ میرے کمرے میں خالی باکسز پڑے تھے اور کچھ نہ تھا۔ اور ساس جو کہ امریکہ جا چکی تھی، جب میں نے اپنے کمرے کی یہ حالت دیکھی تو ایک لمحے میں میرے ذہن میں وہ ساری فلم گھوم گئی، اسکرین پر یہی آ رہا تھا کہ میں نے تو غربت سے میں بہت ڈرتی ہوں، میں نے تو کسی امیر گھر میں شادی کرنی ہے۔ مجھے اس شادی کا سارا نقشہ اپنے کمرے کی بربادی دیکھ کر، اپنی بربادی تو چل ہی رہی تھی لیکن امیروں کی یہ حال دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا
کہ یہ کس قدر اہم رشتہ تھا جس کے بارے میں ایسی سوچ تھی میری. شاید اس لیے بھی کہ نہ میری اس بات پر کوئی تربیت ہوئی تھی اور نہ میرے والدین کی کوئی تربیت ہوئی تھی کہ یہ رشتے کتنے اہم ہیں. ان کو جوڑتے وقت کیا کچھ ذمہ داری ہے ہماری. آج اس امانت کی شان پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا. میں خالی ہاتھ ابو جی کے ساتھ واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی. ان امیر لوگوں کو اپنا سارا جہیز زیورات اور وہ زیورات جو امی نے شادی پر ساس کو اور عامر کو گولڈ دیا یہ نذرانہ دے کر لٹ کر اپنے گھر واپس آ گئی. مجھ پر جو بیت رہی تھی سو بیت رہی تھی، لیکن گھر والوں پر کیا بیت رہی تھی، وہ کیا سوچ رہے تھے. والد صاحب یا امی اپنے آپ کو بلیم کر رہے تھے یا قسمت کا کھیل. نہ وہ اپنے خوف مجھے بتا سکتے تھے نہ فکر بتا سکتے تھے، اور مجھ پر کیا بیتی یا کیا بیت رہی تھی کیا بتاؤں. ایک ایسی کہانی بن گئی جس کا حل تو کسی کے پاس نہ تھا، لیکن اس کہانی میں کردار معاشرے کے ہر فرد نے ادا کرنا تھا. اپنی رائے دے کر یا کہانی سن کر مشورے دینے کا بہت سے رویے بدلتے دیکھے زندگی میں. کچھ ٹائم بعد ہی پتہ چلا کہ عامر کا جو دوسرا بھائی تھا اس نے میرے ساس سسر کا مرڈر کر دیا تھا. اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، اس کا کیا رشتہ تھا، لیکن یہ پتہ چلا تھا کہ وہ جو دوسرا بھائی اور یہ میری ساس کے پہلے شوہر کے بچے تھے جو اتنے بڑے گھروں کی پراپرٹی سے حصہ مانگ رہے تھے. تو یوں زندگی نے ایسے موڑ پر لا کر چھوڑ دیا. ایسے لگا جیسے چلنا ہی بھول گئی، جیسے بند گلی میں آ گئی، آگے کوئی راستہ نہ تھا. مقدر جو وفا کرتے یوں نہ ہم ٹوٹ کے بکھرے ہوتے. کیوں برستی یہ آنکھیں دکھ جو برداشت کے قابل ہوتی. کتنا مشکل ہے جہاں میں ربط باہمی میرے دوست. کاش انسان بھی انسان کے لیے مخلص ہوتے. کتنا معصوم بنا دیتا ہے انسان کو نصیب. درد دل کے واسطے ڈھونڈ لیتا ہے نشتر خود سے. وقت جو تھمتا نہیں، زندگی تو گزارنی تھی جیسے تیسے کر کے. اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ آنسو بہانے کا بہانہ نہ ملے. ہر ٹائم ہر ایک کے بچوں سے لے کے بڑوں تک کے کچن سے لے کے گھر کی پوری ذمہ داری ساری رہی جیسے اپنے اوپر لے لی. اپنے آپ کو ایک پل کے لیے بھی فارغ نہ رکھنا. ایک کام سے فارغ ہوتے ہی دوسرا کام، دوسرے سے فارغ ہوتے ہی تیسرا کام. یوں زندگی کا پہیہ چلنے لگا. ہر ایک سے آنکھیں ملاتے ہوئے ڈر لگتا. ایسے لگتا جیسے میری چوری پکڑی جائے گی، میری آنکھوں کی پانی کو کوئی دیکھ نہ لے. اس کے علاوہ ایسے کام بھی کرتی جس سے میں کچھ اپنے لیے اجرت کما سکوں، تاکہ میں سیلف میڈ ہو جاؤں، تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں. اس طرح کی سوچیں آتی رہتی کہ میں کیا کروں جس سے کچھ ارننگ کرنے لگ جاؤں. ڈیورس لینے کا بھی دل میں کوئی ارادہ نہ تھا، شاید اس لیے کہ زندگی میں پہلے ہی کچھ حسب آرزو نہ ملا تو اور کی تمنا بالکل ہی نہ رہی. پھر بھائی نے سمجھایا کہ یہ عقل مندی نہیں کہ زندگی کسی ایسے شخص کے لیے گنوا دو جس میں انسانیت ہی نہ ہو. اس پر قربان کرنے سے بہتر ہو اپنی زندگی کسی ایسے کے لیے وقف کر دو، کسی ایسے کے لیے وقف کر دو جس سے آپ کی ضرورت ہو. پھر اس ارادے سے زندگی کا رخ بدلا. زندگی کے 2.5 سال تو اسی شش و پنج میں گزار دیے اور یوں ہی کرتے کراتے گزرا ٹائم اور دوسروں کی خدمت کرنے میں. اس دوران وقت نے بہت کچھ سمجھایا، بہت سے رویے اور اصل شکل لوگوں کی نظر آ گئی.
ہیومن رائٹس کے آفس جا کر بہت پیسے لگا کر اپنے آپ کو اس شوہر سے آزاد کروایا۔ اس دوران ایسے بھی موقع آئے کہ کسی نے پروپوز کرنا چاہا تب بھی کسی سے ذکر نہ کیا، کیونکہ حالات اور وقت کے ستم نے اتنا ڈرا دیا کہ اپنی زندگی سے زیادہ لوگوں کی باتوں کا فکر تھا۔ حالانکہ لوگ کبھی آپ کو ایسے موقع پر جینے کا حوصلہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی شاید ہندو معاشرے کے ساتھ رہ کر اس قسم کی عادات کا عادی ہو گیا ہے۔ لیکن جب بھی والدہ کو بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ تم بیٹا مجھ سے بات تو کرتی، زندگی تمہاری برباد ہو رہی تھی، کسی کا تو کچھ نہیں جا رہا تھا، میں تمہارے لیے اسٹینڈ لیتی، لوگ کیا کہیں گے سوچ کر انسان کئی باتیں اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے، لیکن ماں کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ بیٹی دن رات کوہلوں کے بیل کی طرح سب گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے، لیکن اس کا کوئی گھر نہیں۔ وقت گزرتا گیا، کیونکہ وہ تو رکتا نہیں، حالات چاہے کیسے بھی ہوں۔ امی چاہتی تھی کہ میرا بھی گھر بس جائے۔ رشتے کرتے وقت تو لوگ پہلے ہی بہت سے معیار بنا چکے ہیں جنہیں توڑنا بہت مشکل ہے، اور پھر جس گھر میں اگر کوئی بیٹی طلاق یافتہ یا بیوہ ہو کر والدین کے گھر آ جائے تو اس گھر میں دوسرے رشتے بھی ہونے مشکل ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ اس لڑکی کا، بلکہ دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان کے رشتے کرتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں جس گھر میں تو پہلی لڑکی گھر آ کر بیٹھی ہے، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ ان سب حالات اور پریشانیوں کی وجہ سے جیسے بھی کوئی رشتہ آتا، جو بھی کوئی بتاتا، تو امی ضرور غور کرتی اور ضرور کوشش ہوتی کہ اس کا گھر بس جائے، یہ اپنے گھر کی ہو جائے تو ہمیں سکون ہو جائے۔ اس طرح کر کے آگے کیا ہوا پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔